بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون قرآن کریم کی روشنی میں۔ آج کے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی یا قصہ موسیٰ کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ملک میں وہی حالات ہیں جو حالات بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے حالات دنیا میں بار بار پیدا ہوں گے۔ مومنین کے لیے بشارت۔ خود قرآن مجید نے قصہ فرعون و موسیٰ بیان کرنے کی جو غرض و غایت اور اہمیت بتائی ہے وہ اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر کے حالات۔ جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بسعادت ہوئی وہ قرآن کے مطابق یہ ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ جزوی نسل بندی و ابتلائی عظیم تھی جس سے نجات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان عظیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں بدترین عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا، اس سے نجات دینے میں تمہارے رب کی عظیم مہربانی تھی۔ فرعون کی یہ داروگیر اتنی سخت تھی کہ اس سے نجات کو خود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں اذیتیں پہنچاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور عورتوں کو زندہ رکھتے، اس سب میں تمہارے رب کی تم پر بہت بڑی مہربانی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یوں کہلوایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پیدائش موسیٰ علیہ السلام۔ ایسے جاسوسی ماحول میں جہاں ایک زبردست اور ظالم اکثریت چاروں طرف موجود ہو اور ایک مجبور و لاچار اقلیت کے ایک گھر کی خبر رکھتی ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی بچے کی ولادت زیادہ عرصے تک چھپی رہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس خطرے سے نہ صرف آگاہ فرما دیا بلکہ اس کے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ بچے کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کو آئندہ مقام رسالت پر سرفراز کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہانا۔ ارشاد ہوا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیری ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ دوسرے مقام پر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت، پرورش اور انہیں بام عروج پر پہنچانے کا انتظام فرما رہا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی مامتا تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دے گی، اور ہوا بھی یوں ہی۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا،
وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی۔ اگر اس کی ڈھارس نہ بناتے تاکہ وہ ہمارے وعدوں پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرف دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔